شہزاد اکبر کے استعفے کے بعد اس وقت بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوئی خفیہ رپورٹ موصول ہوئی تھی جس کی بیس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا ہے. تو صدیق کیا سٹوری ہے؟ کیا واقعی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوئی خفیہ رپورٹ موصول ہوئی ہے جس کی بیس پر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے؟ جی بالکل، ذرا یہی بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک خفیہ رپورٹ موصول ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ ادھر سے نہیں موصول ہوئی جہاں شہزاد اکبر صاحب کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. یہ وہاں سے آئی ہے جہاں پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں چلتا، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا ہے. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے بڑا چیلنج اور بڑی مشکل کھڑی کر دی اس رپورٹ نے. اب عمران خان صاحب اگر اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے میڈیا کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا. میڈیا یہ کہے گا کہ جس کو آپ کیا بڑا چیلنج ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ جس کو احتساب کے لیے بٹھایا تھا اسی نے ہی وہ کام شروع کر دیے تھے جس کو روکنے کے لیے اس کو بٹھایا گیا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی ایک مشکل جو ہے وہ پوزیشن ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک فرار ہو سکتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے جس طرح سے LNG کے معاملات میں، پیٹرولیم منسٹری کے معاملات میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھیں، یہ تو اب انہوں نے تو بلکہ نقصان کیا ہے، گھر کے بھیدی نے تو نقصان کیا ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ باہر جا کسی کو بتا دیا اس نے، تو وہی کام شروع کر دیے تھے جس کو روکنے کے لیے اور جس پر نظر رکھنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا تھا. تو یہ بیرون ملک فرار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ متاثرین شہزاد اکبر اس وقت جو ہے وہ ان کی جان میں جان آ گئی ہے. وہ متحد ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی، کیونکہ یہ بڑے طاقتور تھے. عمران خان صاحب کے سب سے طاقتور 3 منسٹرز میں سے ایک تھے جن کو بہت سے اختیارات تھے. انہوں نے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا. تو یہ بیرون ملک فرار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان پر نظر رکھنی ہوگی، اور شاید کوئی موقع ایسا ہے کہ ان کا نام میسل میں بھی ڈالنا پڑے. اور وزیر اعظم کا جو وہ میڈیا رپورٹ سے کوئی شکوہ، میڈیا ٹیم سے کوئی شکوہ تھا، تو وہ کیا شکوہ تھا وزیر اعظم کا؟ دیکھیں، کل پرائم منسٹر صاحب نے 3 جملے صرف بولے شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں، جو 2 طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی. ایک یہ کہ ان کے خلاف یا ان کے حق میں ایسی بات نہیں تھی. پرائم منسٹر نے سمپل اپنی فواد چودھری صاحب نے پرائم منسٹر سے ترجمانوں کے اجلاس میں پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب آج ٹاک آف دا ٹاؤن تو شہزاد اکبر کا معاملہ ہے. اس پر انہوں نے 3 جملے کہے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ بتائیں لوگوں کو جا کے، میڈیا کو بتائیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے تھے، ہمارے ساتھ آئے تھے، دوبارہ جا کے وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کے جانے سے احتساب کا عمل نہیں رکے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بہت جشن منایا جا رہا ہے اور لوگ بہت خوش ہیں شہزاد اکبر کے جانے کے بعد. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، سوائے ان کے 2-3 دوستوں کے جو ان کو انہوں نے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، تھوڑا سا سپورٹ کر دیا، وہ بھی ایسے ہی آپ سمجھیں کہ رسمی سے. ہاں، لیکن تحریک انصاف میں جشن ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں میں جشن ہے جو تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جتنا شہزاد اکبر صاحب نے پہنچایا ہے، چاہے وہ احتساب کا معاملہ ہو یا جہانگیر ترین گروپ یا اپنوں کے خلاف. اور پھر اس میں ہوتا یہ تھا جو بھی ان کے خلاف بولتا تھا اس کے خلاف ایک ایجنسی کی رپورٹ آ جاتی تھی شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر، اور اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا تھا. تو بڑا جشن ہے تحریک انصاف کے اندر نظریاتی لوگوں کا کہ بڑا اچھا ہوا ہے ان کا جانا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تحریک انصاف کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا. اور لیکن یہ نقصان دہ کس کے لیے ثابت ہوا ہے؟ اچھا تو بہت سارے لوگوں کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اپوزیشن کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان تو وہ عوام کو دے گئے. دیکھیں عوام کو، میرا خیال ہے کہ عوام کا کیا نقصان ہونا تھا، عمران خان صاحب کو نقصان کر کے گئے. عمران خان صاحب جو عوام کی توقعات تھی وہ اس کے انہوں نے نقصان کیا. باقی جو ہے اپوزیشن کو نقصان ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت سے عہدوں کے اوپر جو ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ایک کے بعد ایک ان کو ہٹا کر اور کمپیٹنٹ لوگوں کو لایا جائے گا جو کھانچے کھابے لگانے کی بجائے، ٹیکے لگانے کی بجائے وہ کام کریں گے جس کام کے لیے ان کو بٹھایا جائے گا. تو عدیل اب آپ کیا سمجھتے ہیں سارے سیناریو کے بعد؟ صدیق کی آپ نے پوری بات سنی ہے، شہزاد اکبر صاحب کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ ریپلیسمنٹ کے طور پر کس کو لے کر آیا جائے گا سامنے؟ 3 ناموں پر غور کیا گیا ہے، کچھ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، انٹرویوز کیے ہیں، اور ان 3 ناموں میں جو مجھے پتہ چلے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن جو مجھے پتہ چلے ہیں وہ ناموں میں سے اگر کوئی آ گیا تو شہزاد اکبر صاحب ان لوگوں کو ہیرو نظر آئیں گے جو ان پہ تنقید کر رہے تھے. اور جن ناموں کو لانے کے لیے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کے لیے ہیرو ہے یا عوام نہیں، یہ جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، ان کو شہزاد اکبر صاحب ہیرو نظر آئیں گے اگر ان 3 ناموں میں سے کوئی آ گیا. جو شہزاد اکبر صاحب کام کر رہے تھے اس سے بھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بہت بہتر نظر آئیں گے شہزاد اکبر صاحب اگر ان 3 ناموں میں سے کوئی آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایوان اقتدار میں ہمارے اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی 3 سال جو 3.5 سال سروائیو کیا ہے، انہوں نے بھی وہ پریس کانفرنسز کر کے، ان کے کریڈٹ پہ صرف وہ پریس کانفرنسز ہیں کہ جس میں شریف خاندان کو برا بلا کہہ دیا جائے، ان کو کرپٹ کہہ دیا جائے، گراؤنڈ پہ کچھ نہ ہو. تو جو باقی نام ہیں ان میں بھی جو کرائٹیریا ہے وہ شاید یہی تلاش کیا جا رہا ہے. احتساب کے اگر وزیر اعظم عمران خان
سمجھتے ہیں کہ واقعی احتساب جو کہ نظر آتا ہے کہ ان کے منشور میں سب سے سر فہرست جو چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، پھر شعیب سڈل صاحب یا اس جیسی کوئی شخصیت جو سامنے لانی پڑے گی جنہوں نے باقاعدہ ان جو کرائمز ہیں، اس طرح کے کرائمز میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، جن کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، جنہوں نے واقعی کچھ اپنے ٹینیور میں کچھ ڈیلیور کر کے دکھایا. اس شخص کو لانا چاہیے جو واقعی میں اکاؤنٹیبلٹی کرے، صرف پریس کانفرنسز کی حد تک اکاؤنٹیبلٹی نہ رہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.